السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر پہ نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر حکومت پریشان ہے تو سکون میں اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، جو اصل گیم ہے وہ اتحادیوں کے پاس ہے، اور اتحادیوں کو اس وقت اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی یا واضح نہیں کر پا رہی کہ انہوں نے اپنا جو ووٹ ہے یا جو اپنا ویٹ ہے بیسیکلی وہ کس کے پلڑے میں ڈالنا ہے۔ حکومتی سطح پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اعلانات بھی ہو رہے ہیں جس کے ڈینائل بھی اتحادیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں، اور ایسی ہی ایکسیپٹنس یا ایسے ہی دعوے کلیمز اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں کہ ہماری اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے گی۔ کل ہمارے پروگرام میں بڑا کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کامل علی آغا صاحب نے، حکومت کے حوالے سے بھی، حکومت کے گورننس کے حوالے سے بھی، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے وسیم اختر صاحب نے بھی کھل کر بتایا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ایکسپیکٹ کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکی، اور اب ہمیں جو کچھ چاہیے وہ صوبائی حکومت ہمیں دے سکتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اور کل تک شیخ رشید صاحب گفت و شنید کی بات کرنے والے، بٹھا کے سب سے بات کرنے والے، آج ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ اتحادیوں کی پوزیشن اس وقت کتنی سینسٹیو ہے، یا حکومت کی پوزیشن وہ کتنی سینسٹیو ہے، کہ اتحادی جو ہے وہ بظاہر ناراض نظر آتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ذرا آج کھل کر بات کرتے ہیں۔ جو میں اپوزیشن کی کنفیوژن کی بات کری ہوں وہ اس لیے کہ اب اپوزیشن کہتی ہے کہ جی وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے، پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، اب اسپیکر کے خلاف بھی لے کر آنی ہے، چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی لے کر آنی ہے۔ 100% یقین نہیں ہے، کہتے ہیں نہ ہو تو پھر لڑائی گلی کوچوں تک جائے گی۔ تو صورتحال کچھ تھوڑی سی عجیب سی ہے، اس میں بات کرتے ہیں۔ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ایم این اے پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری سیکریٹری فار کامرس انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن۔ السلام علیکم عالیہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ قادر مندخیل صاحب ایم این اے پیپلز پارٹی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قادر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر پارٹی رہنمائی جے یو آئی ایف کے سینیٹر۔ السلام علیکم جی کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کروں اور کیو لیگ اور دیگر کی بات کروں، شیخ رشید صاحب آج بڑے اکھڑے سے اور بڑے غصے میں نظر آئے، جو نارملی شیخ رشید صاحب نظر نہیں آتے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اتحادیوں کو لے کر کس کے لیے بات کر رہے تھے؟ خطرناک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ریورٹل کیو لیگ کی طرف سے آیا عالیہ حمزہ صاحبہ، ایسے وقت میں جب اتحادیوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت اتحادیوں کو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کراچی جاتے ہیں، ایم کیو ایم کے مرکز پہ پہلی دفعہ وزٹ کرتے ہیں، چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جہاں منانے کی ضرورت ہے وہاں آپ لوگ ان کو ناراض کر رہے ہیں یا شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں؟ تو کس طرح کیوں کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب ایسا؟ کسی نے سوال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو نادیہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی سپوکس پرسن ہیں، اور ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک شیخ رشید صاحب کی بھی جماعت ہے، وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے جو ویوز ہیں وہ یا تو وہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں یا ان کے پارٹی کا کوئی سپوکس پرسن اس پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی پارٹی کے ویوز پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات کرنے کے لیے۔ ہمارے نہیں، میں یہ آپ سے نہیں پوچھ رہی تھی، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے ان سے ہی سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اگر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو اس وقت اتحادیوں کی ضرورت ہے، اتحادیوں کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ، ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ایز پر ناؤ جس وقت میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تب تک ایم کیو ایم بھی کھڑی ہے، کیو لیگ بھی کھڑی ہے، جی ڈی اے بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑی ہے۔ تو اس لیے یہ سب ہمارے اتحادی چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے جو بھی باتیں تھی ہمارے گھر کی باتیں تھی، ہمارے گھر میں بہن بھائیوں کی جو بھی باتیں تھی، خان صاحب نے جا کر ان سے ملے ہیں، اور وہ ہمارے اپنے گھر کی باتیں، اب جو ان کی آپس میں بات ہے، شیخ رشید صاحب نے جو بات گھر کی باتیں تو میڈیا پہ نہیں آتی نا عالیہ صاحبہ، نہیں، معذرت کے ساتھ گھر کی باتیں پہ گھر میں رہیں نا، جب تک آپس میں رہیں، ڈرائنگ روم تک رہیں تو وہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جب میڈیا پہ آ جاتی ہیں تو وہ گھر کی باتیں نہیں ہوتی۔ نادیہ، میں کامل علی آغا صاحب نے ہمارے کل کے پروگرام میں بڑی کھل کر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور آج بھی سارے چینلز پہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اس کے اندر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے دونوں بہت زیادہ محترم ہیں، شیخ صاحب بھی بہت محترم ہیں، اور ہمارے لیے کاف لیگ بھی بہت زیادہ محترم ہے۔ قادر مندخیل صاحب کچھ آپ فرما دیجئے گا کہ یہ جو اتحادی ہیں ان کا بڑا فرم بلیو ہے، عالیہ صاحب کہتی ہیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ ڈٹ کے تمام اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہ تو کہہ رہے ہیں، اتحادی نہیں کہہ رہے، آپ سے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں ملاقاتوں میں؟ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے دوسرے چینل پہ تھا، میں 2 چینل پہ
کامل علی آغا صاحب نام بھی بتا دیتا ہوں، انہوں نے خدشات بھی ظاہر کیے اور شیخ رشید کو بڑا سخت الفاظ سے بھی نوازا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ وہی شخص ہے جو بڑے چودھری صاحب سے وظیفہ لیتے تھے، یہاں تک اس نے کہہ دیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو چٹان ہے وہ تو ریت کی چٹان ثابت ہو گئی۔ ایم کیو ایم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے معاملات صوبائی حکومت سے جو کہ پیپلز پارٹی حل کرتی ہے، وسیم اختر صاحب کا کلیئر بیان ہے۔ اس کے بعد باپ پارٹی کا بھی آپ کے سامنے، اس نے تو کم از کم مہینہ پہلے غالباً مجھے یاد پڑا کیونکہ 15 دن تو ابھی ہمیں لانگ مارچ پہ ہوتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد نام قومی اسمبلی میں جائیں گے، نام سینٹ میں جائیں گے، وہ سینٹ سے بائیکاٹ کر رہی ہے۔ تو یہ کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ ہے، سیاست میں سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کل میں وسیم اختر صاحب سے ہی پوچھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی دفعہ تو اتحاد کرنے جا نہیں رہے، پوری تاریخ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آنیاں جانیاں، تو اب کیسے وہ بلیو کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی پہ جس نے ماضی میں کبھی ان کے مسائل حل نہیں کیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، ماضی میں مسائل اگر نہ ہوتے تو یہ دوبارہ نہیں آتے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ظاہری بات ہے، وہ بندہ جو روز مرغی کھاتا ہے نا، تو پھر وہ بتائیے یار یہ کیا چیز ہے، وہ گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ جو ابھی 3.5 سال میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ گزار لیا، این ایف سی ایوارڈ سندھ کو نہیں دیا گیا، سندھ کا پانی روکا گیا، اور اس کے بعد ترقیاتی کام 162 ارب، 1100 ارب اور 120 ارب جو موجودہ حکومت نے اناؤنس کی، اس میں تو ٹکا بھی نہیں ملا۔ تو ایم کیو ایم والی بھی سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں، اسی وجہ سے یہ مولانا صاحب، آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ پہلے گئے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس، اس کے بعد گئے مولانا صاحب کے پاس، تو ان دونوں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بیچ میں آ جائیں، اور کیونکہ ہمارے مسائل، زرداری صاحب سے بھی ملے، جی نہیں زرداری صاحب اس کے بعد ملے، اور آج بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں سے ملنے کے بعد ان دونوں نے بھی بتا دی کہ آپ کے مسائل تو صوبائی حکومت سے ہوں گے، تو صوبائی حکومت کے طور پہ ان دونوں نے ان کو یقین دہانی کرائی، بلکہ تینوں نے ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے بھی، کہ آپ کے مسئلے ہم حل کریں گے۔ یقیناً ماضی میں کچھ ہوئے، کچھ نہیں بھی ہوئے، دیکھو وہ ظاہری بات ہے، جو بھی ہے گارنٹی صورت میں، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے صورت میں ان کو کچھ نہیں ملا، تو ان کو یہ بھی امید ہے کہ اگلے 1 سال اگر رہتا ہے اسمبلی بچتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا، تو یقیناً ان کے خدشات اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے نہیں میں یہ دونوں پارٹی کا عالیہ ملک کے صاحب جواب کا کہ یہ دو پارٹی تو کلیئر واضح پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ جا رہی ہے، اب وہ بولے پوچھیں اچھا دونوں آپ کے سامنے کی صورتحال ہے، میں ابھی دوسرے شو سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اچھا ذرا اس میں کلیئرٹی، کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اگر حکومت پریشان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن بھی سکون میں سے، کچھ طے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنی ہے، چلے ٹھیک ہے آپ نے جمع کرا دی، اب اسپیکر کے خلاف بھی لانی ہے، پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی لانی ہے، 100% یقین بھی نہیں ہے کہ کامیاب ہو جائے گی، ناکام ہو گئی تو معاملہ گلی کوچوں میں چلا جائے گا، کچھ کلیئرٹی ہے آپ کی اپنی صفوں میں؟ کلیئرٹی ہے، اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ اسپیکر اس بات پہ اجلاس بلوا لیتا تمام پارٹیز کا اور جو رولز ہیں گیم کی اس کو طے کر لیتا، مگر اسپیکر کیا کر رہا ہے؟ اسپیکر جو آج بھی پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ جا کے، اور وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کس طرح سے جا کے اس کو ناکام بنایا جائے۔ جب مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہوگا تو پھر خرابی تو پیدا یقیناً ہوگی۔ ان کا ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے کوئی ایسی قدغن پیدا کی جائے کہ جو بہت سارے لوگ ووٹ سے محروم ہو جائے، تو جب ایسا کریں گے تو پھر اگین جو ہے نا ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری رات یہ جلسہ کریں گے اس میں ڈی چوک میں، اور اس کو کنٹینیو کریں گے دوسرے دن تک، تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمارے پاس نمبر پورے نمبر، ہم اس کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی مولانا صاحب کا اسی حوالے سے ٹیلیفون تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے نا ہم ایک آدھ دن میں ڈسکلوز شاید کر دیں۔ نمبر پورے کیسے؟ اتحادی آپ کا ساتھ ابھی اتحادیوں نے اپنا ویٹ کسی پلڑے میں نہیں ڈالا۔ اچھا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، اس پہ ذرا بات کے نمبر پتہ نہیں کیسے پورے، لیکن قادر مندوخیل صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اتحادی انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب آپ عالیہ حمزہ صاحبہ سے لے لیجیے گا۔ تو بریک لے لیتی ہوں، بریک کے بعد جواب لے لیتی ہوں۔ جی ناظرین، پروگرامنگ کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ آپ ان کو رسپونڈ کرنا چاہیں قادر مندوخیل صاحب کو ضرور کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے. اتحادی ساتھ ہیں یا اتحادی ساتھ نہیں ہے؟ ظاہر ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کا گیم ختم ہے, لیکن اتحادی ساتھ ہیں تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ قومی اسمبلی کا اجلاس کب تک آپ لوگ بلا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 18 کی ڈیٹ پہ سامنے آ رہے ہیں کہ جی شاید 18 کو بلا لیا جائے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کبھی یہ کہتے ہیں جہانگیر ترین کے ترلے کرتے ہیں, کبھی یہ علیم خان صاحب کی منتیں کرتے ہیں, کبھی یہ جو ہے ہمارے لوگوں کو خریدنے کے دعوے آ کر کرتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی اتحادی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اتحادیوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی میں ان کو تو ایک شعر سنا دوں اپنے بھائی کو. یہ جو بنے پھرتے ہیں سفیر نور سحر کے, یہ سب وہی تو ہیں جو کفیل ظلمت شب کے, جو کر رہے ہیں آرائش گلستاں کے وعدے, یہی تو ہے جو بربادی چمن کا سبب ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساری بربادی کر کے ملک میں انارکی پھیلانے والے, آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ روندو بچوں کی طرح, وہ جی میں تو اب ہارنے لگا ہوں تو میں وہ جو انصار الاسلام کے جتھوں کو وہاں پر لے آؤں گا, میں تو جی ہارنے لگا ہوں. وہ ہار تو ان کی آپ کو اسی سے پتہ چل جانی چاہیے تھی جب ان کی جو ہے کانپے ٹانگ رہی تھی. ہار تو آپ کو تبھی پتہ چل جانی چاہیے تھی جب وہ آ کر ان کے جو امام ہیں کرپشن کے, وہ آ کر کہتے ہیں فون جلدی سے بند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا, بندے پورے ہو نہ ہو دیکھیں گے کیا ہوگا. وہ جو آ کر یہاں پر کہتے ہیں ہمیں کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہاں پر ہم اسے کامیاب کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اصل میں مسئلہ اتنا سا ہے کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے اتحادی مل گئے, دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں ہم نے دڑار ڈال دی, تیسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کام کر دیا, 25 لوگ ہمارے ساتھ تھے, 35 لوگ ہمارے ساتھ تھے. نام کیوں نہیں لیتے, سامنے لے کر آ جائے, بندوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر دے. وہ ابھی سے نام کیوں لیں گے؟ میں تو آپ سے اسٹریٹجی جاننا چاہ رہی تھی, لیکن ذرا رک جائے گا عالیہ صاحبہ. دیکھیں جی میں اسٹریٹجی آپ کو سیدھی بتا دیتی ہوں, سن لیں آپ اسٹریٹجی. جتنے ایم این ایز ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ووٹ لے کر آئے ہیں, جتنے ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس دن ہم باہر بیٹھیں گے اور ان کا تماشا دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ 172 بندے لے کر آئے, ایوان کے اندر لا کر پورے کریں. یہی تو ہم دیکھیں گے اور یہی ہم دیکھیں گے کہ ان کی جمہوریت جو ڈنڈوں سے شروع ہوتی تھی ڈنڈوں پہ ختم ہوتی تھی, ان کی جمہوریت کامران مرتضی صاحب آپ سے پہلے سیاسی سوال کرنے سے پہلے ان کی جمہوریت عالیہ صاحبہ آتی ہوں نا, واپس آؤں گی, واپس آتی ہوں آپ کی طرف, آتی ہوں واپس آپ کی طرف. کامران مرتضی صاحب ذرا یہ مجھے بتائیں, یہ جو although کہ 2 دن پرانا معاملہ ہو گیا ہے مگر اسٹل questions are there, threats are there. یہ جو آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ جس طرح سے انصار الاسلام کا جتھا اندر گھسا ہے اور جو سب کچھ ہوا ہے, سر یہ کوئی بہتری کی چیز ہے یا ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا اگر اب یہ لڑائی گلی کوچوں میں چلی جائے گی؟ تو آپ تو ڈی چوک پہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب دھرنا جلسہ کریں گے تو پھر بات آگے چلی جائے گی. دیکھیے انصار الاسلام سوال آپ ڈائریکٹ مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا, شاید آواز کا کوئی پرابلم ہے. بہرحال انصار الاسلام کی تھوڑی سی بات جو میرے کان میں پڑی ہے, یہ انصار الاسلام کوئی فورس نہیں ہے, یہ ایک رضاکار حصہ ہے ہماری تنظیم کا, جمعیت علماء اسلام کا, اور یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کا درج ہے اس کے حوالے سے, اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو ان کے پاس کوئی جتھا ایشو کی بات نہیں کر رہی, ان کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں جا کے دعویٰ بول دیں؟ وہ قطن پارلیمنٹ میں بغیر اجازت نہیں داخل ہوئے, ڈی آئی جی کی اجازت تھی, جو باہر انٹرسٹ پہ بیٹھے ہوئے پولیس والے ہیں ان کے پاس ان کا اندراج تھا, اور 12 آدمی نہیں, انہوں نے کہا تھا چند ایک نے انٹری کرائی تھی, زیادہ گھس گئے تھے. خیر اینی ویز سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو حقیقتاً لڑائی پہ گلی کوچوں میں ہی جائے گی, پھر پارلیمان کی لڑائی نہیں رہے گی جو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی آئینی حق ہے. بڑی آسان سی بات ہے. اس کو ایک جو گیم کے رولز ہیں اس کو ہم طے کر لیتے ہیں. اسپیکر صاحب بلا لیں, پارٹیز کو بلوا لیں, وہ کہیں کہ یہ آپ کی نو کانفیڈنس موشن آئی ہے. یہ طے کر لیتے ہیں کہ نہ کوئی یہاں پہ ڈی چوک پہ آئے گا, نہ کوئی جو ہے نا وہ سو کالڈ جتھے آئیں گے, نہ کوئی ٹائیگر فورس تشریف لائے گی, نہ کوئی اور اس طرح کے لوگ آئیں گے. ہم سیدھا جلسے کرنا بھی کسی بھی کبھی آئینی حق ہے, جلسے جلوس کرنا بھی ہر ایک کا آئینی حق ہے.
جتھوں کا پارلیمنٹ لاجز میں گھسنا تو شاید آئینی حق نہ ہو، لیکن جلسے جلوس کرنا آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حکومتی جماعت کا حق ہوگا. ہم بھی ایسے کر لیں گے کہ اس دستوری حق کو ہم ڈی چوک کے اس طرف جو ہے نا پارلیمنٹ کی سائڈ پہ جو ہے نا ہم بھی جو ہے نا وہ اس آئینی حق کو استعمال کر لیں گے، اور تمام پارٹیز اپوزیشن کی یہاں پہ جو ہے نا نزدیک جو ہے نا 2 کلومیٹر پہ یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنا جلسہ اس سے 10 گنا بڑا جلسہ کر کے اس آئینی حق کو ہم بھی استعمال کر کے آپ کو بتا دیں گے. اچھا تو پھر کسی کو اس آئینی حق کے استعمال کا اعتراض نہیں ہے نا. نہیں آپ سیم ڈے کی بات کر رہے ہیں جب ڈی چوک پہ. اچھا تو پھر یہ معاملات کہاں پر جائیں گے؟ اگر کارکنان جو مشتعل ہوں گے یقیناً جذباتی بھی ہوں گے، وہ اگر آمنے سامنے ہوں گے کہ ایک طرف اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہے 2 کلومیٹر یا کچھ فاصلے پہ حکومتی جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ گلی کوچوں کی طرح لڑائی نہیں جا رہی؟ تو یہ شروعات کس نے کی ہے؟ کون سی شروعات کی ہے؟ یہ 1 لاکھ لوگوں کو لے آؤں گا بھائی. تو جلسے کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو جلسہ اعتماد کا ووٹ کا 1 دن پہلے کرنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کہیں لکھا نہیں ہو سکتا؟ نہیں لکھا نہیں ہے. پھر مگر لکھا یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کی چاروں طرف گھراؤ کر لوں، یہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہیں. نہیں کامن سینس کی بات ہے. یہاں تعداد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نمبرنگ کی ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ کتنے ایم این اے موجود ہے؟ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے ایم این اے موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ 182 سے اوپر ہے. آپ کے پاس 182 سے اوپر ہے. یہ وہ ایم این اے ہیں، آپ کو 172 چاہیے لیکن 182 سے 10 سے زیادہ ہمارے 10 سے زیادہ لوگ ہیں. دیکھو یہ علیم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ، پرویز خٹک گروپ، یہ آپ دیکھیں گے نا. اب یہ آپ اسٹوڈیو میں تو نا مجھ سے فیصلہ لے لیں، آپ پتہ چل جائے گا. اچھا یہ اتنے اچھا نہیں میں اب اتنے یہ معمولی بات ہے عدم اعتماد فیل ہو جائے گی تو یہ اجلاس ابھی تک لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تک عالیہ صاحبہ نہیں بتا رہے. بلائے نا کل تو اتوار ہے، پرسوں صبح بلا لے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ایک ممبر جو نیوز چلی ہے ہم 172 سے زیادہ آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا. لیکن یہ حربے استعمال کرنا، یہ جو شریف دین پیرزادہ ٹائپ کی وکلا کو بلا کے اور غلط مشورے لینا اور اس طرح مس گائیڈ کرنا اور پاکستان کو انارکی پھیلانا، بھائی یہ 1 لاکھ لا سکتے ہیں، ہم 2 لاکھ لا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ یا عوام کی نہیں ہے. دیکھیں یہ یا عوام کا نہیں ہو. یہاں اسمبلی کے اندر ووٹنگ کا مسئلہ ہے. یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر میں ووٹنگ کروں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ادھر جلسہ کروں تو یہ جلسہ ہمیں بھی کرنا آتا ہے. پاکستان کے تاریخ میں پاکستان کے تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ کا بلاول بھٹو زرداری نے جو عوامی مارچ نہیں کرا، دنیا کی تاریخ میں انو کم مارچ ہے جو 10 دن روڈوں پہ تھا. 10 دن. آپ مجھے دنیا کا کوئی مثال سنا ہے، پاکستان کو تو چھوڑیے. 10 دن روڈوں پہ نہیں تھے، رات میں آرام سے 10 دن نہیں کوئی نہیں تھے، رات 2-3 بجے صبح 8 بجے ہو گئے. میری سن لیں بریک لیتی ہوں تاکہ آپ کو پراپر ٹائم دوں، بیچ میں انٹروین نہ کر سکوں. بریک لے لیتی ہوں، واپس پروگرامنگ دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عالیہ حمزہ صاحبہ، اب تو جو رسپونڈ آپ کریں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی 1 دن پہلے اگر ڈی چوک کے سامنے آپ 1 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے تو ہم 2 لاکھ کا کریں گے اور کچھ ہی فاصلے پہ کریں گے، یعنی پھر آمنے سامنے ہوگی اپوزیشن اور حکومت. سب سے پہلے تو میں نا ان کے لیے ایک اور بات کر دوں. جیت ہوگی یا ہار ہوگی یہ بات بعد میں ہوگی، پہلے تو وفا ہوگی، سر عام ہوگی اور تا حیات ہوگی. یہ پورے پی ٹی آئی کے ایم این اے ان کو نمبرز کے ساتھ سے بھی بتائیں گے اور پورا پاکستان اس دن کھڑا ہو کر یہ بتائے گا کہ جو عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے اور اپوزیشن اس کے اگینسٹ عدم اعتماد لے کر آتی ہے، جو عمران خان یورپین یونین کو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، اس کے اگینسٹ یہ اپوزیشن متحد ہو کر عدم اعتماد لے کر آتی ہے. پورا پاکستان اس دن یہ کہے گا وہ عمران خان جو للکار کر پکارتا ہے انڈیا کو کہ یہ میزائل کیوں گرا اور معافی مانگتا ہے انڈیا اس سے، اور پہلے کیا ہوتا تھا یہ اور وہی عمران خان جو کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. صرف 1 سیکنڈ نادیہ، مجھے آپ کی آواز نہیں آپ نے کیا کہا ہے لیکن میں اس کا جواب بعد میں دوں گی. تو پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ 2000 دہاڑی پر لے کر 10 دن ایک جلسی گھمائیں گے. اگر ہم نے کوئی ایسا فساد کریٹ کرنا ہوتا تو وہ ان کا جو شارٹ مارچ جو چلا آ رہا تھا پورے پاکستان سے ہو کر اور یہاں آ کر پورے پاکستان کو ایک کام پہ ٹانگنے والا میم دے کر گیا تھا، تو ہم اس میں بھی فساد کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو سیکیورٹی بھی دی، ہم نے ان کو
उनको आने भी दिया और उनको जलसा करने भी दिया। बात सिर्फ इतनी है, अनारकी वो फैलाएगा, केओस वो फैलाएगा जो कल से आकर मीडिया के ऊपर ये कह रहा है कि अगर अदम एतमाद नाकाम होगी तो फिर गलियों और चौराहों में अनारकी होगी। और यही बात मुर्तजा साहब कह रहे हैं। फर्क सिर्फ दो लोगों में इतना है, एक कहता है ड्रोन अटैक होगा तो मैं ड्रोन अटैक करने की बजाय अपनी एयरफोर्स को कहूंगा कि यहाँ के ये उस ड्रोन को गिराएं। दूसरा ये कहता है नहीं, आप फिर आप मामले को दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। नादिया मेरी बात सुन ले। नहीं नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी यूरोप को ललकारा है, आज यूरोप को ललकारा है। यूरोप में हमारे लोग हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, जिससे रेमिटेंस का फायदा उठा रहे हैं। इनको बात करने दें, इनको बात मुकम्मल करने दें। इनसे कहें कि हम उन लोगों में से नहीं हैं। वो दूसरी पार्टी दूसरी तरफ कौन खड़े हैं जो कहते हैं हमने ड्रोन्स की इजाजत दी थी और हमने उसको खुफिया रखा था। बताएं, पूरा इनके मौलाना का जो है पूरा सलीम साफी के साथ इंटरव्यू मौजूद है, फिर पूरी बुक्स मौजूद है। यहां पर इनको आसफा के उधर तो ड्रोन कैमरा लगने पर इनकी जो है वो जाग जाती है। ठीक है, ये बड़ा संगीन इल्जाम है, लेकिन इस इल्जाम में हकीकत है जाते हैं ड्रोन अटैक होने से, और यहाँ पर आकर कहते हैं कोलेक्ट्रल डैमेज होने दो, हम अपने अवाम को संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, ये कहें ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं। आलिया साहब, जब मेलसी और अपर दीर के में लोगों ने आकर प्राइम मिनिस्टर के उसमें उनके हक में फैसला दिया था कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी आपने पार्लियामेंट में ये फैसला करना है, अभी इंतखाबात नहीं हो रहे। अच्छा आलिया साहब, एक सेकंड, तो पाकिस्तान चोरों के साथ नहीं खड़ा होने वाला। उस दिन ये भी जलसा करके देखे, हम भी कर रहे हैं। हम फसाद मसला ये है कि ये फैसले जलसों में नहीं होने, ये फैसले अददी बर्तरी आपने शो करनी है, ये नंबर गेम है। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड आलिया साहबा, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। फसाद करने वाले लोगों में से वो हैं जिनके वालिद मोहतरम भी उन्हें मीटिंग से बाहर निकाल देते थे कि जाके मेरी इंफॉर्मेशन बेचेगा, जिनको अच्छा आलिया साहबा रुक जाइए, आलिया साहबा रुक जाइएगा, प्लीज रुक जाइएगा। ये वो पार्टी का जम्मे गफीर है। एक कहता था आज मसला यहाँ पर ये है कि ये हुकूमत इस चीज को इस तरफ लेकर जा रही है, या जो हुकूमत के लोग हैं कि जी क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू हो रहा है, हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, हम लेकर नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग जाके वो दुश्मनों के साथ खड़े हो गए या मैं यूरोप के साथ खड़े हो गए। एक सेकंड नादिया, वो हमजा शहबाज की स्टेटमेंट निकाल कर आप यहां पर चलाएं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है, अमेरिका को अड्डे देने क्यों नहीं दे रहे, यूरोपियन यूनियन के आप क्यों ये कह रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, यानी ये आजाद और खुद मुख्तार होना ही नहीं चाहते। रीजन ये है इनकी जायदादें, इनके बच्चे हैं, ये खुद भगोड़े हैं, वहां से वो इनके उसी तरह से इनके सारे असासे जो है जिस तरह से रशिया के अब रुक जाए, मुझे जवाब लेने दें कामरान मुर्तजा साहब से। जी कामरान मुर्तजा साहब, ये फीडर वाला बेबी जो है ना, कहते हैं आप खुद मुख्तार होने जा रहे हैं। भाई सारी उम्र तो आपने फीडर से दूध पिया है, मुशर्रफ से शुरू किया और उसके बाद जो है ना वो पता नहीं किस किस के फीडर का दूध पीते रहे, और उसके बाद आप खुद मुख्तार होने जा रहे हैं, और हर दूसरे दिन तो आपने यू टर्न लेना होता है। बच्चों वाली बातें करते हैं इस मुल्क में। नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड कामरान मुर्तजा साहब, एक सेकंड, लेट मी क्लियर दिस थिंग, लेट मी क्लियर। क्या आपको इमरान खान के एब्सोल्यूट नॉट कहने पे एतराज है, या आप कहते हैं वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट था? हाँ, उसमें सिर्फ नादिया मैं इनकी फीडर का जवाब दे दूं, सुन लीजिए, ये खातून को कही सुन लें। सिर्फ इस बात पे एतराज होता है कि बाज बातें जलसों में करनी होती हैं, बाज बातें जो है ना आपने एक्शन लेने होते हैं। एक्शन जो कि आप है नहीं है, और वो ड्रामे करते हैं जाके पब्लिक में, ये बातें जाके पब्लिक में नहीं आप ये क्या नहीं, मुझे जरा इसको कैटेगोरिकली क्लियर करें कि क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था अमेरिकन बेसिस की, अमेरिका को बेसिस देने के बारे में? एब्सोल्युटली नॉट करना चाहिए, जाके जलसों में जाके इस तरह के मसाइल नहीं क्रिएट करना चाहिए। जलसों में नहीं किया था, CNN को इंटरव्यू देते हुए किया था। अच्छा मेरी सुन लेना, इनकी फीडर की कहानी मेरे से तो सुन लें ना, इनको सारी कहानी नादिया, इनके फीडर की कहानी मुझसे सुन लें। हाँ, बाकी इनके फीडर आप ये कह रही हैं आलिया साहबा कि इनको एब्सोल्युटली नॉट पे मसला है, वो कह रहे नहीं, सही कहा उन्होंने, ऐसे ही है। नादिया सिर्फ एक सेकंड, अगर इनकी स्टेटमेंट और इनके लीडर की स्टेटमेंट डिफर करती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो सिर्फ इतना बताने के ये आलिया साहबा एक सेकंड रुक जाएंगी तो उनके जवाब ले लूं, आपके पास जरूर आऊंगी। ये बीबी बात करने देंगी या नहीं करने देंगी?
ہم اپنے ملک پہ نہیں آپ کو بات کرنے دیں گی. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے آپ کلیئر جواب دیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان صاحب کو امریکہ کو بیسس دینے پہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ جلسوں کی بات نہیں ہوتی, جلسوں میں نہیں کہنی چاہیے بات. سر جلسوں میں نہیں کہا نا انہوں نے, کامران مفتی صاحب انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, صحافی کے سوال پہ کہا. جی تو ہم جو ہے نا ہمیشہ جو ہے ہم جا کے امریکہ کے اگینسٹ لڑتے رہے ہیں, ہم باقی ملکوں کے اگینسٹ لڑتے رہے ہیں, مگر بعض باتیں جو ہے وہ پرائم منسٹر کے منہ سے آتے ہوئے وہ نقصان دے جاتی ہے ملک کو. بعض ملک ایسے میں جواب دے دوں, یہ بڑا یعنی نہیں کہنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے میں یہ جواب دے دوں, ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. میں ذرا اس پہ عالیہ صاحبہ آ رہی ہوں, آپ کی طرف بھی آؤں گی, آپ کی طرف بھی آؤں گی, آپ بتائیے گا. ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے تھا خان صاحب کو, بالکل 100% کہنا چاہیے, مگر مگر کے ساتھ کہنا چاہیے. مگر یوں ہے, مگر یہ ہے اچھا ایک سیکنڈ کامران صاحب, انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ تو کہا, مگر اس نے اگلے دن سارے امریکن ایجنٹوں کو اسلام آباد کے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرایا. آپ نے نہیں دیکھا ساری ان کی جہاز ہمارے ایئرپورٹ پہ نہیں تھی, یہاں سے نہیں جا رہے تھے فوجی, تو یہ کیا بات کرے وہ, یعنی ایبسولوٹ نوٹ آپ نے ٹاک شو میں کہہ دیا ہے, اور یہاں سارے کے سارے ہوٹل امریکن ایجنٹوں سے بھرے ہوئے تھے, آپ کا ایئرپورٹ سارے امریکن جہاز پڑے تھے. لیکن وہ افغانستان کی بات نہیں وہ افغانستان سے ان کا جو انخلا ہوا تھا اس کی بات کریں, کیوں کیا دیٹ از اے کیا مطلب افغانستان سے کس بات کا ڈیفرنٹ. اچھا افغانستان کے امریکہ کے سارے اگلے بات, یہ اگر اتنی بادر ہے, آصف علی زرداری صاحب نے گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ کیے, مقاہدہ کیا, یہ 4.25 سال میں 1 انچ آگے بڑھایا انہوں نے, کرے نا, ابھی اعلان کر دے نا, ابھی اعلان کرے, کل صبح امریکہ سے اگر نہیں ڈرتے. یہ خامخواہ باتیں کچھ یو ٹرن کا تو ویسی بانی یہ بات یہ کر ہے جو عالیہ صاحبہ ان ساری چیزوں کا یہ چوروں کا دے رہے. کیا ان کے والد محترم سرٹیفائیڈ کو نوکری سے نہیں نکالا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 303 میں؟ اچھا اس کے علاوہ کیا امریکن کورٹ نے عمران نیازی کے خلاف فیصلہ نہیں دیا؟ کیوں پھر یہ سزا نہیں ہوتا ہے, یہ سزا نہیں ہوتا ہے, ذاتی سزا تو بھی نہیں ہوتا ہے, کرپشن پہ سزا نہیں ہوتا ہے. ان کے باپ کو تو کرپشن بھی نکالا ہے, یہ تو کرپشن کی پیداوار ہے, اسے پلا ہے پیسوں. جب ہم ان کو یاد کرائیں گے بیمبینو سینما تو ان کو پھر ہوش آ جاتی ہے. بات صرف اربپتی تو اس وقت بھی اربپتی تھا, 7,000 گز پہ کراچی کے پوش ایریا میں جب بی بی شید کی شادی ہوئی آصف علی زرداری رہتا تھا. صاحبہ کی حکمرانی تو انہیں قبول نہیں تھی, لیکن اس کے بعد بے نظیر کے پاؤں میں یہ لوگ بیٹھ کے ڈیزل کے پرمٹ لینے کے لیے, پھر مشرف کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر کے ایک صوبے کی وزارت لے لی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ وکی لیکس, کیا کہتے ہیں وکی لیکس کہتے ہیں یہ امریکہ کے منتے ترلے کر رہے تھے کہ بے نظیر کو چھوڑو, ہم تمہیں خدمات پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. 2 دن پہلے جو بائیڈن کے آگے وہ منتے کرنے کو تیار تھے. پھر اس کے علاوہ ان کے بارے میں کیا کہوں, جو میرے دوسرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کیا سودا کیا, کشمیر کا سودا نہیں کیا. بے نظیر کا پورا انٹرویو انہوں نے, جو ویڈیو کال, وہ جو کال انہوں نے بلاول کو کی تھی کہ یہاں ہماری جائیدادیں ہیں, اللیگل جائیدادیں, وہ CIA نے ان کو ریکارڈ کر کے پورا سنایا نہیں تھا. نیب ویسے آپ کی اشاروں پہ نہ چلے, ثابت کرو, FIA اپنے استعمال کیے, نیب استعمال کیے, پولیس استعمال کی رہی ہے, کسی اور بھی استعمال کر رہے ہیں. تم نے ISI کے ساتھ جو کرنا ہے تم کرو. ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ تم میرے لوگوں کو مارتے رہو, کولیکٹر ڈیمیج ہوگا, میں اپنے لوگوں کو سنبھال لوں گی. یہ سمجھنے میں یاد ہے, ہمیں 2 منٹ فکر نہیں رہتے, یہ آدھا گھنٹہ اسی طرح تقریب فائل لے کے گھومتے رہتی ہے. لکھا ہوا ہے, ان سے پوچھئے نا, یہ لوگ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے امریکہ کو, یہ لوگ یورپین یونین کو, کیونکہ مسئلہ یہ ہے سرے محل لے لیں, ایون فیلڈ لے لیں, ساری جائیدادیں اساسے ملکوں سے بنی گالا کو 12 لاکھ جرمانہ لے کے آپ نہیں کیا, منی ٹریل بتا دو کہاں سے آ گئی ہے. سیدھے ملکوں سے باہر ہے, 1,80,000 میں تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا تھا, 92 لاکھ ٹیکس سے جمع کر دیا, پیسے کہاں سے آ گئے؟ آپ کو پتا ہے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے, اگلے سال 92 لاکھ عمران نیازی نے ٹیکس جمع کیے, کہاں سے پیسے آ گئے, انکم کہاں سے آ گئی, پیسہ کہاں سے آ گئے؟ پاکستان کبھی بھی اس غلامی سے باہر نہ نکلے, لیکن اب پاکستانی قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستانی قوم نے آزاد اور خودمختار لیڈر کو سلیکٹ کرنا ہے, اور عدم اعتماد سے ایک دن پہلے پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں پر ہوگا, اور اگلے دن بھی ہم باہر بیٹھیں گے. دیکھیں پارلیمان میں اپنی آزادی برتری حاصل کرنا دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, اور جلسے جلوس ایک بڑے بڑے کر لینا الگ مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کا میرا خیال ہے دیکھیں ہم تو دونوں چیز نادیہ, ہم دونوں چیزیں کریں گے, ہم دونوں چیزیں کریں گے. چلے آپ دونوں چیزیں کریں گے, بتا دوں نہ اسلام کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے, صرف اسلام آباد کی فکر ہے.
جی ناظرین پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. اور کامران مرتضیٰ صاحب بڑی معذرت آپ کو ٹائم نہیں مل سکا, آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا تو پھر میں اپنا سوال پٹ کروں گی. یہ بات کر رہی تھی کہ دوسروں نے جائیدادیں بار بنائی ہوئی ہیں. خیر وہ ہمارے بارے میں بات تو نہیں کی انہوں نے جائیدادیں بار بنانے کی, انہوں نے تو بچے بھی جو ہے نا باہر رکھے ہوئے ہیں, یہ والے بھی اور وہ والے بھی, اور وہ بھی دوسروں کے خرچے پہ. تو جن کے بچے دوسروں کے خرچوں پہ پل رہے ہوں اور دوسرے ملک میں, ان کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے شاید. تو یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ خاتون کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے یا ہم کسی اور کے رول پہ, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وجہ یہ ہے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ تو انہوں نے فرض کر لیے زبانی کہا ہے نا. اس ملک میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے ایٹمی دھماکے امریکہ کی مرضی کے خلاف کیے, یورپ کی مرضی کے خلاف کیے, برطانیہ کی مرضی کے خلاف کیے, اور وہی ایبسولوٹلی ناٹ کا عمل کر کے کیے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ عملی طور پہ کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم کا منصب کسی سیاسی لیڈر کی مطابقت میں نہیں ہوتا, ان کو عمل کرنا ہوتا ہے, کہنا نہیں ہوتا. اس کہنے کا بعض اوقات نقصان پہنچتا ہے ملک کو. آپ کریے وہ جو ملک کے مفاد میں ہے جہاں, مگر وہ کہنے کی ضرورت جو ہے نا اس طرح سے پبلک میں نہیں ہوتی, یا اس طرح سے اخباروں کی اور میڈیا کی زینت اس کو بنانا ضروری نہیں ہوتا. ملک کا مفاد اس سے وسیع تر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک حد تک ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ ایکشن سے کرنا ہوتا ہے. یہ اسی کو شاید ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, کچھ دن پہلے ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اتحادی تو اتحادی, لیکن جو جہانگیر خان ترین گروپ ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ مل رہا ہے, مل جائے گا؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ہمارے بڑے ان کو ڈسکلوز کریں گے, مجھے نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ رابطے ہیں, اور اگر وہ ملتے ہیں تو پھر آپ ان کو خوش آمدید کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 162 ہمارے ساتھ ہے. مجھے جہانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے پہلے بات کریں. نہیں میں ایگزیکٹ نام نہیں بتاؤں گا. اگر وہ اوکے کرتے ہیں آپ کے پاس آنے میں یا اپنا ویٹ آپ لوگ کے ساتھ آپ کے پلڑے میں ڈالنے, آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. وہ اب چینی چور نہیں ہے کون؟ نہیں وہ دیکھیں میرے جہانگیر چور, اگر جہانگیر ترین اگر چینی چور ہے تو ان کی اپنے کمیشن ہے, فیصلہ نہیں کیا. اگر ان کے ایم این اے جہانگیر ترین ایم این اے نہیں ہے. آپ لوگ یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ تانے دیتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے کہ جہانگیر ترین سب سے بڑا چینی چور ہے اور اس کو وہ حکومت میں ہے, حکومت کا اتحادی ہے, عمران خان صاحب کا اتحادی ہے. تو آج وہ چینی چور آپ کے ساتھ ملنا چاہے گا تو اب اس کو کلین چٹ دے دیں گے آپ. اب وہ چینی چور نہیں ہے. میرے جملہ تو کمپلیٹ ہونے دے. جہانگیر ترین ایک نام ہے, ایم این اے ہے. جہانگیر ترین خود ایم این اے نہیں ہے. نمبر ایک بات, ہم تو ایم این اے اگر تحریک انصاف والے آتے ہیں اس کو بھی ویلکم کریں گے, ہم تو کافلی کو بھی ویلکم کریں, ہم تو ایم کیو ایم کو بھی ویلکم, سب کو ویلکم کریں. ان کے اوپر کوئی بھی الزام ہو, دیکھو اب پھر وہی بات آ رہے ہیں الزام میں. ہم نے اس ناسور سے پاکستان کو بچانا ہے, اس کے لیے ہم نے نہیں کچھ نہیں, ہم سب سے مدد لیں گے. ہم نے بلاول بھٹو صاحب نے سپیچز میں یہ کہا کہ جو ایم این اے ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ گناہ میں برابر کے شریک ہے, یہ کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے جو ایم این اے ہے. اس وجہ سے ہم یہ پکار رہے ہیں. اگر کسی پہ کرپشن کا الزام ہے تو بھی وہ آپ کے لیے دیکھیں, اب آپ ایک ایک کر کے پہلے آپ کرپشن ثابت کریں گے, اس طرح کی وہ بات کی. میں تو اس بات کروں کس ناسور سے پاکستانی عوام کو چھوڑانا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ووٹ دیے. ہم تو کھلے عام کہتے ہیں آئے ہمارا ساتھ. جب تک کرپشن ثابت نہیں ہو جاتی, چینی چور ثابت نہیں ہو جاتا, آپ لوگ کیوں چینی چور کے نعرے لگاتے ہیں؟ میں ایک چیز بتاؤں, لیکن پھر اس کے بعد انہیں کیا کیا؟ اگر وہ چینی چور کا کمیشن بنا, اس کمیشن کے اوپر عمل ہوا, اس کمیشن کے سرکاری وکیل کامران مرتضیٰ صاحب جانتے ہیں بات, ان کی ایف آئی اے سرکاری وکلان نے کہا کہ ہمیں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ کیس واپس لیں, یعنی کمیشن کا ریکمنڈڈ کیس انہوں نے واپس کیا اسی ڈر کی وجہ سے. عالیہ حمزہ صاحبہ, اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ فوری طور پہ اجلاس طلب کر لیجئے. یہ کانفیڈنٹ ہیں, انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی تحریک بھی جمع کرا دی, عدم اعتماد کی, اور ریکوزیشن بھی دے دی اجلاس کی. اب آپ لوگ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ نادیہ میں پہلے نا اپنے بھائی کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کا جواب دے دوں. میں نے خیر ان کی زبان تو اسی دن سن لی تھی جو انصار الاسلام نے جس دن اٹیک کیا تھا پارلیمنٹ لاجز کے اوپر. آج مجھے کو خاص اس لیے افسوس نہیں ہوا, لیکن مجھے تو جب انہوں نے بچوں کی بات کی نا تو مجھے تو بچے یاد آ گئے. مولانا کے والد محترم کی بات کہ وہ اپنے بیٹے کو باہر نکال دیتے تھے ٹھڈے مار کے کہ یہ میری مخبری کر کے میری ہی انفارمیشن کو بیچ دے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بالکل ایبسولوٹلی ناٹ, کمرہ بند,
कमरे के अंदर करना चाहिए था। बिल्कुल उसी तरह असल में इनको यही आदत थी कि ये ड्रोन हमलों के जो वो जो करारदाद थी ना उस पे साइन करते थे और बाहर आकर अवाम को बेवकूफ बनाते थे ये। और ये मौलाना का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ड्रोन हमलों की इजाजत की करारदाद के ऊपर साइन किए क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन हम ये काम नहीं करते, हम डट के करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि आज ये पाकिस्तानी चलिए बहुत शुक्रिया आलिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आजाद कौम है, आलिया साहबा बहुत शुक्रिया, बंदे भी मैं आपको बता रही हूँ हमारा कामयाब। अपोजिशन भी डट के खड़ी है, हुकूमत भी डट के खड़ी है, लेकिन असल में फैसला इत्तेहादियों ने करना है कि वो किसके साथ डट के खड़े। और कहा यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है और हो सकता है कि कल से एक दिन बाद या कल इत्तेहादी अपनी पोजीशन वाजे कर दे और उसके बाद गेम जो है वो वाजे हो जाएगी। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।